تو آج ہم غالب کی امیجری پہ دوسری نشست کر رہے ہیں۔ تو وہ شعر بھی کچھ منتخب کیے ہیں، جن میں سے پہلا شعر یہ میں نے لکھ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور مایوسی بھی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگوں نے مجھ تک یہ پیغام بھیجے ہیں کہ تم ایسا لگتا ہے کہ شعر سے اگلواتے ہو وہ معانی جو اصل میں تمہارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب اگر میں کہوں تو یہ ایک اتہام ہے، اتہام ان معنوں میں کہ میں ایسا نہیں کرتا، میں تکلف کے ساتھ زور زبردستی سے شعر کے معانی نہیں نکالتا یا شعر کے محاسن نہیں برآمد کرتا۔ لیکن ایک اصولی بات سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ایک شعر جو ہے ممکن ہے کہ آپ اس کے خالق سے اس کا مفہوم پوچھیں تو وہ جو مفہوم بتائے وہ کوئی باذوق قاری اس مفہوم سے اختلاف کرے۔ یعنی شعر ایسا ایک فن اظہار ہے، یا تمام تخلیقی فنون، وہ چاہے الفاظ میں ہوں، چاہے نقوش کی صورت میں ہوں، چاہے آواز کی شکل میں ہوں، تمام تخلیقی فنون میں یہ امر ایک جوہر کی طرح، مستقل جوہر کی طرح مخفی ہے کہ اس میں مراد شاعر، مراد مصور، مراد موسیقار نہیں پوچھی جاتی، اور نہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ شاعر نے جب یہ شعر کہا تو اس نے کس مضمون کو باندھنے کا قصد کیا ہے۔ شعر گوئی کا پورا عمل اس طرح کے قصد اور اس طرح کی پلاننگ سے نہیں ہوتا۔ شعر جو ہے وہ ایک واقعے کی طرح، ایک حالت کی طرح شاعر کو پیش آتا ہے، پھر وہ اس شعر کے لیے وہ پھر ان الفاظ میں اپنی قدرت کلام اور اپنی صنائی کے نمونے تو ارادتاً رکھ دیتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک شعر میں لفظی صنائع بدائع یہ ہیں تو یہ اس شاعر کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس شعر میں اس شعر کے معانی کیا ہیں، یہ سوال شاعر سے کرنا ناسمجھی کی بات ہے۔ شاعر اپنے شعر کے مضمون سے ممکن ہے کہ اتنا واقف نہ ہو جتنا کوئی کوالیفائڈ قاری اس سے واقف ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعر کا شعر تخلیق میں آتے ہی، کاغذ پر اترتے ہی قاری کے لیے ایک اپنا تجربہ بن جاتا ہے۔ شاعری اسی کو کہتے ہیں نا کہ میرے احوال یا میرا اظہار آپ کے ادراک میں ہلچل اور ایک تخلیقیت پیدا کر دے، اور وہ جو شعر کو مفہوم بنانے کا سارا عمل جو ہے وہ آپ کے اندر موجود صلاحیت فہم کے مطابق غیر متعین صورت میں جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شعر میں فہم معنی نہیں ہوتا، شعر میں ذوق معنی ہوتے ہیں۔ تو آپ جتنا بھی لفظ اور اس کے معنی کے درمیان تہداریوں سے اور متعدد اور ایک دوسرے سے متصادم اور مربوط نسبتوں سے جتنا بھی واقف ہیں، اور آپ کی یہ واقفیت جتنا بھی آپ کے اندر ذوق کی شکل میں ڈھلی ہے، وہ شعر پڑھتے وقت نہایت آزادی سے کام میں آتا ہے۔ اور وہ یہ کیونکہ اس کے نزدیک شعر ایک یونیورس آف ڈسکورس ہے، اس کے نزدیک شعر اس کا ایک تجربہ بن جاتا ہے۔ تو اب آپ مجھ سے کہیں کے قصہ سنائیں، کوئی بات بتائیں، کوئی منظر کشی کریں،
یا کوئی بہت بامانی لیکن تخلیقی بات مجھ تک پہنچائیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ اس تخلیقی بات کا، اس جمالیاتی اظہار کا مطلب میں آپ سے پوچھوں۔ میں آپ سے یہ تو پوچھ سکتا ہوں کہ یہ لفظ کے کیا معنی ہیں، یا یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ان الفاظ میں تکنیکی نسبتیں کیا ہیں، اس شعر میں صناعی کا مظاہرہ کہاں کہاں ہوا ہے، یہ میں شاعر سے پوچھوں گا۔ لیکن یہ کبھی نہیں پوچھوں گا کہ تم اس شعر سے تمہاری مراد کیا ہے، اس شعر میں تمہارا پیغام کیا ہے، کیونکہ شعر مطلب ایسے لوگ بالکل مطلب اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور شاعری پہ بھی ظلم کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مطلب ہوتا ہے اور شاعر یہ کہتا ہے کہ کہہ کے شعر کی شرح کرنی چاہیے، تو یہ خود کو بھی ڈسکوالیفائی کروا لیتے ہیں شعر پڑھنے کے منصب سے، اور شاعروں کے لیے بھی گویا وہ طوق بن جاتے ہیں کہ خبردار اس سے زیادہ بڑا سر نہ ہو، اس سے لمبا قدم نہ ہو۔ تو یہ مطلب اس میں ناواقفیت کی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جانتے ہی معنی کی تشکیل کے کئی میتھڈز ہیں، یعنی ایک معنی ہے کہ فرض کیا معنی پیڑ ہے، تو وہ جب باغبانی کی کتاب میں آپ پیڑ کا تذکرہ پڑھیں گے تو پیڑ سے مراد وہ پیڑ ہے جس کی تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اخبار میں پڑھیں گے تو پیڑ سے مراد بس پیڑ ہی ہے، اس میں مجھے اپنا یہ حق استعمال کرنے کا خیال نہیں آتا کہ پیڑ کے لفظ میں پہلے سے پوشیدہ ان امکانات کو بھی اس پر اپلائی کروں جو میرے تجربے میں ہیں یا میرے تخیل میں ہیں۔ تو لیکن اب یہ کیا ہے کہ معنی کی اخباری تشکیل، معنی کی ججمنٹل ساخت، جہاں جو ہے بس وہ مفہوم کی شکل میں ہے، وہ تأثر کی شکل میں نہیں ہے، لیکن جہاں معنی کی تشکیل میں عقل سے زیادہ منطقی ذہن سے بالکل بے نیازی کی حالت میں تخیل شامل ہو، یعنی تخیل سے معنی کی تشکیل ہو رہی ہو اور ایک سینسیبلٹی سے کیفیتیں پیدا ہو رہی ہوں، تو پھر اس میں یہ نہیں، اس میں معنی فکسڈ نہیں ہوتے۔ جمالیاتی اظہار میں ظاہر لفظ ہے تو معنی بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ جمالیاتی اظہار میں معنی فکسڈ نہیں ہوتے، متعین نہیں ہوتے، کثیر ہوتے ہیں، متنوع ہوتے ہیں، اور دو آدمی دو مفاہیم اگر اس سے اخذ کرتے ہیں دونوں بیک وقت صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات اب سمجھنی چاہیے، کیونکہ شعر پڑھنا اور خاص طور پہ بڑی شاعری کا تجزیہ کرنا اب لوگ یعنی ادیب اور شاعر بھولتے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو بالکل سمجھیں کہ لفظ میں لفظ جمالیاتی شعور کے استعمال میں آ کر اپنی معنویت کا پورا نظام بدل دیتا ہے اور وہ غیر متعین کے اصول پر ہوتا ہے، اور باقی ٹھیک ہے کہ مراد یہ ہے، مراد وہ ہے۔ جمالیاتی سرگرمیوں میں، جمالیاتی معانی میں اس معنی کو ایکسپریس کرنے والے کی مراد کچھ نہیں ہوتی، اور پھر اگر بالفرض اقبال وغیرہ کی طرح یا بعض بڑے کلاسیکی شعراء کی طرح ان کی کوئی مراد بھی ہوتی ہے تو اس مراد کو کھنگالنے میں آدمی ان کی شخصیت کا اعتبار کر کے اس معنی کو لامحدودیت کے حال میں کنسیو اور پرسیو اور ایکسپریس کرتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، بالکل سادہ لفظوں میں ہے یہ،
اور کوئی شخص بھی یہ نہ کہہ سکے گا کہ یہ بات میری معمول کی سمجھ میں نہیں آیا، یعنی اس سمجھ میں نہیں آیا جو سمجھ کالے کو کالا سمجھاتی ہے اور پیلے کو پیلا دکھاتی ہے، یعنی جو سمجھ بالکل واقعیت سے ہم آہنگ ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کا ہے اس میں الفاظ کا استعمال کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ ماندگی پہ ابھی ایک اور سناتا ہوں۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ مطلب وہ ہمارا وہ ذہن جو چیزوں کو محض مفہوم کا کنٹینر، لفظ کو محض ایک مفہوم کا کنٹینر اور دلالت قطعی رکھنے والا سمجھتا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس میں کوئی چیز بھی نہیں کہ موت جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آدمی سستا لے اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے میدان میں حاضر ہو۔ تو اب یہ مفہوم اگر لے لیا جائے تو یہ شعر دو کوڑی کا ہے، یہ شعر محض ورسیفیکیشن ہے، یہ شعر ایک انتہائی معروف اور ہر ایک کو معلوم حقیقت کا بالکل سطحی سا بیان ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا پڑے گا نا کہ اس میں جمالیاتی معنویت کے گوشے کیا کیا ہیں، اور اس شعر میں صنعتیں کیا ہیں۔ مطلب اس شعر کے کرافٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے شاعر کا شعر ہے اور اپنی جگہ پہ بڑا شعر ہے۔ یہ شعر ایک سمجھیں کہ ایک پورے ورلڈ ویو کی احساساتی تشکیل نو بھی کرتا ہے، تخیلی تعمیر نو بھی کرتا ہے، اور اس میں پہلے سے موجود متعین معانی کو غیر محدود کرنے والی قوت یا ان کے اندر وہ بلاسٹ فراہم کر دیتا ہے۔ تو یہ سب اگر آپ نہیں جانیں گے تو یہ شعر کو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ یہ اچھا شعر ہے یا یہ بڑا شعر ہے؟ یا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اب یہ شعر اردو کے چند سب سے بڑے شعروں میں ہے اور اس بات کو سب مانتے ہیں۔ لیکن اگر میں اس نیت سے کہ جیسے پرائمری اسکول ٹیچر کی طرح بچوں کو یہ شعر پڑھانے کی کوشش کروں اور یہ سمجھوں کہ یہ شعر وہ جو کہہ رہا ہے وہ ان بچوں کی سمجھ میں آ جائے گا، تو اس شعر کو میں مطلب غارت کر دوں گا، اور لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، تو لفظ سب آسان ہیں۔ لیکن اس شعر میں جیسے ہی آپ اس شعر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور دروازہ خوش قسمتی سے آپ پر کھل جاتا ہے، تو یہ شعر جو ہے وہ مطلب شعور کو پیش آ سکنے والے تمام احوال کا مجموعہ ہے۔ یہ شعر جو ہے وہ ہمارے قلب کو درکار یا قلب کے لیے ممکن کیفیات کا مجموعہ ہے۔ تو وہ اب آپ کھولیں گے نا کہ وہ کس طرح سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شعر ہوتا ہے یا کوئی بھی تخلیقی جو اظہار ہوتا ہے وہ پرسنلائز ضرور ہوتا ہے، قاری اسے پرسنلائز ضرور کرتا ہے۔ شعر قاری کے دماغ کو مخاطب نہیں کرتا، یہ شعر قاری کے لیے ایک تجربہ بن کر اسے کچھ احساسات اور کچھ نئے احوال اور کچھ نئے خیالات و تصورات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اب میں اگر اس کا بیان کروں گا کہ یہ شعر نے مجھے کہاں تک پہنچایا، تو اس پہ یہ سوال بالکل نالائقی ہے کہ یہ شاعر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا تو نہ ہو۔ مطلب اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو ہے
وہ لفظوں کو ایک محدود اور متعین لفظ کو لا محدود اور متنوع بلکہ متضاد معانی کا میڈیم بنا کے دکھا دیا۔ یہ کوئی کر کے دکھائے تو یہ ہوتا ہے، تو مجھے کیا، میں اس کے اندر موجود سارے امکانات معانی میری صلاحیت معنی فہمی کے مطابق، میرے ذوق معنی کے مطابق مجھ پر میرے لیے مانوس لفظوں میں اور سچویشنز میں اگر کھلتی ہے تو اس کا میں بیان کروں گا، اور اس بیان میں سے اگر یہ پتہ چلے کہ یہ شعر یہ شعر ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تو وہ بتائیں کہ بھئی یہ زبردستی کی ہے۔ لیکن یہ بڑا مجھے بعض مرتبہ افسوس ہوتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے کہ شعر و ادب کی تدریس کرنے والے لوگ بھی ایک اس طرح کی سطحیت اور بدذوقی بلکہ بے وقوفی میں مبتلا ہیں کہ ہر شعر اگر 2 مصرعے کا ہے تو اس کا مفہوم 4 سطروں میں آنا چاہیے۔ تو یہ ذرا خیال رہے کہ شعر قاری کو آتھر بننے کی دعوت دیتا ہے، تو آتھرشپ کی صلاحیت اگر نہ ہو تو شاعری آپ کے لیے نہیں ہے۔